بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن۔ دوستو، آج تک ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کیے تھے اس میں ہم نے لوکل اینڈ اسپیشل لا کے دفعات اور آرٹیکل جو ہے وہ پڑھے۔ اس کے علاوہ بمطابق ریکروٹس کورس اور A1B1 سلیبس ہو، ہم نے ضابطۂ پوجاری کے جتنے بھی دفعات ہیں وہ پڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں تعزیرات پاکستان سے، جس کو ہم پاکستان فینل کوڈ کہتے ہیں، مختصر اس کو PPC بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے یہ کس طرح پاکستان میں نافذ ہوا، یہ کب جو ہے تیار کی گئی یہ قانون، اور یہ کب نافذ ہو گیا، اس کے ابتدائی 2 سیکشن جو ہے دفعہ 1 دفعہ 2، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان، جو کہ بر صغیر کے وقت پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے سے پہلے یہ مجموعہ تعزیرات ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ قانون زیر صدارت لارڈ میکالے جو ہے اس کے زیر صدارت لا کمیشن نے 1837 میں تیار کیا۔ لارڈ میکالے کے زیر صدارت لا کمیشن آف انڈیا نے 1837 میں اس قانون کو تیار کیا، اور یہ قانون جو ہے 6 اکتوبر 1860 کو گورنر جنرل نے منظور کر کے اس کو نافذ کیا، جو کہ مجموعہ تعزیرات ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتے ہیں کہ 1837 میں تو لارڈ میکالے کے زیر صدارت لا کمیشن نے اس کو تیار کیا، لیکن یہ نافذ کب ہوا؟ یہ 1860 6 اکتوبر 1860 کو گورنر جنرل نے اس کی منظوری دے کر یہ تعزیرات ہند کے نام سے نافذ کیا گیا۔ اچھا، جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کب آزاد ہوا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو مورز وجود میں آیا، یعنی آزاد ہوا۔ تو یہ تعزیرات ہند جو تھا اس کا نام چینج کر کے اس کے جو قانون تھا اس کو پاکستان میں نافذ کیا گیا، اور یہ تعزیرات پاکستان کے نام سے جو ہے یہاں پر نافذ کیا گیا، جو اب بھی ہم اس کو تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، پاکستان فینل کوڈ کہتے ہیں۔ اس کے نام پر پاکستان میں نافذ ہوا۔ اچھا، اس میں کل 23 ابواب ہے۔ تعزیرات پاکستان میں کل ابواب کتنے ہیں؟ کل ابواب 23 ہے، اور اس میں تمام سیکشن جو ہے، تمام دفعات جو ہے یہ 511 ہے، یعنی تعزیرات پاکستان PPC جو ہے یہ کل 23 ابواب اور 511 دفعات پر مشتمل ہے۔ یہ تو بنیادی معلومات تھی تعزیرات پاکستان سے متعلق ہو۔ اس کی دفعہ 1 اور دفعہ 2 بھی پڑھیں گے، مختصر ہے، آسان ہے۔ دفعہ 1 میں ہے کہ نام اور حد نفاذ ہو۔ تعزیرات پاکستان کا پہلا دفعہ جو ہے اس میں اس قانون سے متعلق جو ہے بیان ہوا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا اور یہ کہاں پر نافذ ہوگا۔ تو دفعہ 1 میں لکھا ہے کہ اس ایکٹ کا نام مجموعہ تعزیرات پاکستان ہوگا، مجموعہ تعزیرات پاکستان ہوگا، اور یہ کل پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوگا۔ یہ تو مختصر ہے، اس کے نام اور حد نفاذ سے متعلق ہے کہ اس کا نام تعزیرات پاکستان ہوگا اور یہ کل پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ دفعہ 2 میں کیا ہے؟ دفعہ 2 میں ہے سزائے جرم جن کا ارتکاب پاکستان کے اندر واقع ہو، یعنی ان جرائم کی سزا کس طرح ہوگی، اسے کیسی سزا دی جائے گی۔ جو جرائم پاکستان کے اندر، پاکستان کے جو حدود ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے جس کے لیے سزا مقرر ہو، یا کوئی فعل ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے متعلق ہے یہ۔ اس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہے، ایک ہے غیر قانونی فعل کرنا، اور دوسرا ہے قانونی فعل ترک کرنا، یعنی ایسا کام کرنا
جس کے لیے قانون میں سزا مقرر ہو، یا ایسا کام چھوڑنا جس کا کرنا قانوناً واجب ہو۔ تو اگر اس طرح اگر کوئی شخص ہو غیر قانونی کام کرے یا قانونی کام چھوڑ دے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ دفعہ 2 میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، پاکستان کا رہائشی ہو یا پاکستان یا کسی دوسرے ممالک سے آ کر پاکستان میں رہائش پذیر ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ پاکستان کے اندر ایسا کام کرے جو قانون کے تحت جرم ہو اور اس کے لیے قانون میں سزا مقرر ہو، یعنی جو کوئی شخص ہو، خواہ وہ پاکستان کا رہائشی ہو یا کسی دوسرے ممالکوں سے آ کر پاکستان میں رہائش پذیر ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے قانون میں کوئی سزا مقرر ہو، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ذمے کوئی کام لگایا ہے کہ یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یہ کام کرو گے، یا کوئی دوسرا شخص ہے جسے کوئی کام کرنا جو ہے قانوناً اس کا فرض ہو، اس پر واجب ہو، تو اور وہ کام وہ چھوڑ دے، وہ کام وہ ترک کر دے۔ کسی کے ذمے اگر کوئی کام ہو کہ یہ آپ کا فرض ہے، آپ پر یہ کام واجب ہے، اور وہ کام ترک کر دے، تو کیا ہوگا؟ جس کا کرنا اس پر قانونی واجب ہو اور وہ کام وہ ترک کرے تو قانون کے تحت وہ اسے سزا دی جائے گی، وہ قانون کے تحت سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ دونوں قسم کے جس کی ہم نے بات کی، غیر قانونی فعل کرنا، اگر پاکستان کے اندر کوئی غیر قانونی فعل کرتا ہے تو اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے گی، وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ یا قانون کے تحت اگر کسی شخص پر کوئی کام کرنا قانوناً واجب ہو اور وہ کام وہ ترک کر دے، چھوڑ دے، تو وہ بھی قانون کے تحت سزا کا حقدار ہوگا۔ اس میں مین یہ 2 باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ غیر قانونی فعل کرنے پر یا قانونی فعل کو ترک کرنے پر جو کوئی شخص پاکستان کے اندر اس طرح کرے تو وہ جو ہے سزا کا حقدار ہوگا۔ اچھا، اس میں اس میں تو بہت سارے باتیں ہیں، لیکن 2 بات جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ملک کا صدر اور گورنر جو اپنے عہدے پر فائز ہو، اگر وہ کوئی اس طرح قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے عہدہ پر فائز ہو، قائم اپنے عہدہ پر کام کرتا ہو تو اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور نہ کوئی بھی عدالت اس کے گرفتار کرنے یا قید میں رکھنے کی حکم جو ہے صادر کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اس کو استثناء دی گئی ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا سفیر ہو جو پاکستان میں جو ہے یہاں پر تعینات ہو، کام کر رہا ہو، اور وہ کوئی اس طرح کا کام کرے جو قانون کے تحت قابل سزا ہو، یا کوئی ایسا فعل ترک کرے جو اس کے فرائض میں شامل ہو، تو اس سفیر کو پاکستان سے اس اپنے ملک کو بھیجا جائے گا، اس ملک کے حوالہ کیا جائے گا، اور اس پر جو الزامات ہے اس سے اس ملک کو مطلع کیا جائے گا، اور وہ ملک جو اس سفیر کا رہائشی ملک ہے، یہ اس ملک کا باشندہ ہے، اس کے قانون کے تحت اس سفیر کو سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ کوئی بھی صدر یا گورنر جو اپنے عہدے پر فائز ہو اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور نہ اس کے گرفتاری یا قید میں رکھنے سے متعلق عدالت کوئی حکم صادر کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا سفیر ہے پاکستان کے اندر کوئی کام کرتا ہے جو کہ جرم ہو، تو اس کو اپنے ملک حوالہ کر کے اس پر جو الزامات لگائی گئی ہے، اس کے خلاف جو شکایتیں ہیں، اس ملک کو حوالہ کر کے وہ ملک اپنے قانون کے تحت اس سفیر کو سزا دے گا۔ یہ آج کی ویڈیو تھی جو کہ تعزیرات پاکستان کی ابتدائی ویڈیو تھی۔ ہم نے اس کے جو ہے ابتدائی انٹروڈکشن جو ہے وہ کیا، اور دفعہ 1 دفعہ 2 جو کہ مختصر دفعات ہے، بہت اہم ہے، اس کو مختصر اس پر کوئی تھوڑا روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ
اس سے آگے جو دفعات ہے A1 B1 کے حوالے سے پولیس ریکروٹس کورس سے متعلق یا دوسرے پولیس کے امتحانات جو ہے لوور کورس جو ہے اس سے متعلق اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.